मैं कहती हूँ कि खून पसीना एक करना जिसे कहते हैं ना, इतनी टफ है एक्टिंग। लोगों को क्या नजर आता है? ग्लैमर। तो ये जो बकवास की रजब भट्ट ने पहले, और उसके बाद फिर ये बकवास की डकी ने, वो एग्जैक्टली सेम बात कर रहे थे कि ये तो जी ये कर आते हैं, किस तरह से काम मिलता है शोबिस में। क्योंकि इन दोनों की तो शक्लें नहीं थी कि इनको शोबिस में काम मिलता। सही है, माना कि खराब लोग भी हैं, आप कह लें कि काम के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं। गंद तो पूरी जब से दुनिया बनी है तब से ही हो रहा है। बात करेंगे हम डकी भाई और बुशरा अंसारी के हवाले से। डकी जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उनका नंबर पता नहीं दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, लेकिन पहले नंबर पर रजब भट्ट है। और सब जानते हैं कि रजब भट्ट इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं और उनको मुल्क छोड़ना पड़ा है। खैर, उस पर हम बात कर चुके हैं। मेरी प्रीवियस जो वीडियो है वो रजब भट्ट के हवाले से थी, बड़ी डिटेल्ड। बट अभी बात हो रही है बुशरा अंसारी और डकी की। हाफिज़ अहमद जो कि पॉडकास्ट करते हैं और बहुत नोन एक इंसान है, डिजिटल अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो उन्होंने अपने आप को मनवाया और बहुत बेतहाशा उन्होंने पॉडकास्ट की और बहुत बड़े पॉडकास्टर्स जो हैं उनमें उनका शुमार होता है। हाफिज़ अहमद ने जब डकी को अपने शो में बुलाया तो उनसे पूछा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, आप लोग हैं, आप लोगों के ख़िलाफ़ जो है बातें होती हैं, लोग बहुत आप लोगों के मुखालिफ हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है? तो सरसरा सा उस पर जवाब दिया डकी ने कि कौन लोग और कौन बातें करते हैं, और करते हैं तो करते रहें। तो फिर खैर जो हाफिज़ अहमद हैं उन्होंने उनको क्लिप भेजा। वो क्लिप था बुशरा अंसारी का। अब बुशरा अंसारी जो है उस क्लिप में ये कह रही थी कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको कौन देखता है, इनके कितने मिलियंस में व्यूज़ हैं, ये अरबों रुपए कमा रहे हैं, ये किस दुनिया की मखलूक है, इस तरह की उन्होंने बात की। तो जब ये उन्होंने देखा तो उसके बाद जो है डकी ने ये कहा कि ये जो लोग हैं मैं इनको नहीं जानता। पहली बात उन्होंने ये कही। हाँ, टीवी शीवी पर आती हैं। अच्छा, ये एग्जैक्टली वही ज़बान थी जो ज़बान रजब भट्ट ने इस्तेमाल की थी जब फहद मुस्तफ़ा ने रजब भट्ट के बारे में बात की थी। तो रजब भट्ट ने एग्जैक्टली सेम चीज़ की थी। यही काम जो है डकी ने किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लोग हमसे जलते हैं, ये इनसिक्योर हैं, यू नो और कि हमें इतनी जल्दी फेम मिल गया और सारा कुछ। और ये लोग क्या करते हैं? ये तो कुछ करते ही नहीं, टीवी आर्टिस्ट। ये तो अस्तगफिरुल्लाह, गलत ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की कि ये जो डायरेक्टर्स हैं उनके इशारों पे नाचते हैं, और इतनी गंदी उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की कि ये गलत काम करके, वो एग्जैक्टली मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकती, आगे आते हैं। अब यहाँ पे मैं बड़ा खुल के बात करती हूँ। ये मेरे मीडिया में जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि मैं बग़ैर डरे, बग़ैर किसी खौफ के, बिकॉज़ मैं अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरती, और मैं खुल के बात करती हूँ और मैं सच्ची बात करती हूँ। तो डकी ने ये कहा कि भाई ये तो गलत काम करके आगे आते हैं। मैंने भी कास्टिंग काउच के हवाले से बात की, लेकिन मैंने शोबिस में भी काम किया, मैंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया। शोबिस में जितना गंद है उतना ही गंद पिछले, जब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा दुनिया टीवी, तो वो उसके बाद आई रियलाइज्ड कि आप न्यूज़ चैनल्स भी गंदे हो गए हैं। चाहे वो एयर वाई हो, अगर अंदर की बातें आपको पता चले कि एंकर्स क्या कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया टीवी हो, चाहे दूसरे चैनल्स हों, स्पेशली अगर बात की जाए ये जो पंजाब साइड के चैनल्स हैं, और वहाँ भी माहौल ख़राब हो गया है। अब हर जगह माहौल ख़राब हो गया है। घरों में बैठी लड़कियाँ वो काम कर रही हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। बच्चियाँ, स्कूल गोइंग बच्चियाँ, ठीक है, 6th ग्रेड की, 7th ग्रेड की वो काम कर रही हैं कि हम सोच नहीं सकते। तो किसी को ये बोलना कि जी ये एक्टर्स ख़राब हैं, ये गलत होगा। क्योंकि मैंने जितना काम किया, मैंने ख़राब लोग नहीं देखे। जितनी गंदगी हो रही है वो यूजली ज़्यादातर यहाँ के भी होंगे लोग, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं जो आउटसाइडर्स हैं। खैर, इस बात पे बहुत लोग माइंड करेंगे, माइंड नहीं करना चाहिए। देखें, जो बात सच है वो सच है। दूसरी बात यह है कि हर शहर हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, ठीक है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि उस शहर का बंदा ऐसा या इस शहर का बंदा, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ, और इस पे मेरी बहुत ठीक ठाक रिसर्च है। तो इस तरह किसी आर्टिस्ट को ये कह देना कि जी सारे आर्टिस्ट ही ख़राब होते हैं, और इतनी सीनियर आर्टिस्ट, अगर आप पीटीवी की वो क्रीम उठा के देखें, तमीज़ का काम होता था, कोई फजूलियात नहीं होती थी, घंटों घंटों रिहर्सल्स होती थी, कई कई दिन चलती थी। इन सब ने इतनी मेहनत की है, सब अच्छी फैमिलीज से आए हैं, और अभी भी शोबिज़ में अच्छे लोग मौजूद हैं।
میں نے جتنا بھی تھوڑا بہت کام کیا میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا, کیونکہ کبھی بھی خراب انسان کسی ایسے انسان پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا یا ایسی بات اس کے ساتھ نہیں کرے گا جو کہ عزت دار ہوگا اور منہ پھٹ ہوگا, کیونکہ سب کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. تو یہ جو بکواس کی رجب بٹ نے پہلے اور اس کے بعد پھر یہ بکواس کی ڈکی نے, وہ ایگزیکٹلی سیم بات کر رہے تھے کہ یہ تو جی یہ کر آتے ہیں, کس طرح سے کام ملتا ہے شوبز میں, کیونکہ ان دونوں کی تو شکلیں نہیں تھیں کہ ان کو شوبز میں کام ملتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, مانا کہ خراب لوگ بھی ہیں, ہمارے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز اس طرح کے ہیں جو ایسی خواتین کو جو کہ آپ کہہ لیں کہ کام کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں, ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, ان کو کرتے ہیں. یہ گند تو پوری جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہی ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر ہم بات کریں جی پروسٹیٹیوشن کی بھی, تو یہ وہ کہتے ہیں نا دس از دی اولڈسٹ پروفیشن. تو وہی چیز جو ہے ہر جگہ آ گئی ہے, وہی چیز جو ہے آپ کی میڈیا میں بھی آ گئی ہے, وہی چیز آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی, چاہے وہ اسکول ہوں, کالجز ہوں, ہاسپٹلز ہوں, آپ کے تعلیمی ادارے ہوں, ہر جگہ وہ چیز ہے. تو اب کسی ایک کو بولنا, کیونکہ جو ٹی وی آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس فیم ہوتا ہے تو وہ نظروں میں زیادہ آ جاتے ہیں, اور بالکل ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت خراب ہیں, ایسی خواتین ہیں جو اس قسم کے غلط کام کر رہے ہیں, لیکن سب کو اس طرح سے کہنا بہت ہی بڑی زیادتی ہے. رجب بٹ کی اتنی اگر ہوتی اوقات تو وہ بھی ٹی وی پر ہی ہوتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹی وی کا جو چام ہے, بڑی اسکرین کا جو چام ہے, وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے. مانا کہ اب سارے آرٹسٹ جو ہے, ایون بشرا انصاری صاحبہ جو ہے وہ خود بھی ولاگز بناتی ہیں, اپنے انسٹا پہ ڈالتی ہیں, پھر ویڈیو وہاں پہ لگاتی ہیں, لیکن وہ جو بھی کانٹینٹ بنا رہی ہیں, شی از اے سیلیبریٹی, شی از شوئنگ ہر لائف, شی از ٹاکنگ اباؤٹ تھنگز, لائک ایشوز ہو گئے اور انٹرسٹنگ چیزیں اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. ان کی ایک فین فالوئنگ ہے, تو ان کا سمجھ آتا ہے. پوری دنیا میں لوگ ولاگز بنا رہے ہیں. سوناکشی سنہا جو ہے, ان کا میں چینل دیکھ رہی تھی, شی میکس ولاگز. تو everybody is making vlogs, there's nothing wrong about it. Here the problem is کہ جو یہ یوٹیوبرز ہیں ڈکی ٹائپ کے, یہ لوگ جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں, نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے. مانا کہ یہ لوگ بھی محنت کرتے ہیں, ہر چیز جو ہے اس میں ایفرٹ لگتی ہے. مجھے پتا ہے, I have started vlogging a year ago and I know کہ میری لائف کتنی افیکٹ ہوئی. میں پریشان ہو گئی, میرے دوسرے زندگی کے معاملات ختم ہو گئے. ایک ولاگ کا چینل اور دوسری طرف نیوز چینل. آئی نو کہ ایک خبر بنانے, اس کو لوڈ کرنے, اس کا ٹائٹل, اس کی ڈسکرپشن, اس کے ایسیوز, اس کے تھم نیل, کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے. آپ کا ایک جیسے پراپر جاب ہوتی ہے 9 to 5, اس سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے, آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آئی ڈو ریسپیکٹ ایوری ون ہو از آن یوٹیوب اینڈ میکنگ ولاگز اور اینی کائنڈ آف کانٹینٹ, بٹ دا کوشچن از کہ کیا ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ اگر ہم کوئی چیز دکھا رہے ہیں تو وہ اگلے کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں. بشرا انصاری نوئنگ کہ فہد مصطفیٰ نے یہ اس طرح کی بات کی تھی تو اس پہ اتنا تماشا ہوا تھا, ان کو بھی اگنور کر دینا چاہیے تھا. لیکن ڈکی کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک تو وہ منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی میں نہیں جانتا کون بشرا انصاری. بشرا انصاری از اے لیجنڈ. اگر وہ کچھ غلط کریں گی تو اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گی, بٹ جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. ایک ٹی وی آرٹسٹ جس کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹر کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ خون پسینہ ایک کرنا جسے کہتے ہیں نا, اتنی ٹف ہے ایکٹنگ. لوگوں کو کیا نظر آتا ہے, گلیمر. سیٹ پہ جب آپ جاتے ہیں صبح صبح, اس وقت اس کے بعد جب آپ تیار ہوتے ہیں اور آپ پھر سینز کرانا شروع کرتے ہیں, آپ کے جسم پہ پھوڑے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس اذیت میں ہوتے ہیں, آپ کے جب سینز ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے او ٹو مچ گلیمر, پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے. سب فیملی کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ اتنا سارا ٹائم وہ ایک ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں, اور کسی کا کوئی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ کا. سب کا یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طرح سے پیک اپ اور ہم گھر جائیں. اور بعض اوقات شوٹ پوری رات چل رہی ہوتی ہے, اور اس حد تک گرمی ہوتی ہے کہ 50-55 جو ہے ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے سیٹ کا. اس میں کھڑکیاں بند ہوتی ہیں, اس میں اے سی نہیں ہوتا ہے, اور اتنی لائٹس ہوتی ہیں کہ عام انسان جب اس لائٹ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے, اور کراچی جیسی ہیومڈ سڑی ہوئی گرمی کے اندر, تو بس اس وقت وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ کس بات کی سزا مل رہی ہے. لیکن کیونکہ وہ کام ہے,
اب وہ کام صحیح ہے غلط ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہاں پہ ہپوکریسی یہ ہے کہ یہاں کے لوگ دیکھتے بھی ہیں, تصویریں بھی کھنچوانی ہیں, پھر ان کے بارے میں برا بھی بولنا ہے. تو ڈکی نے جو بات کی وہی زبان جو استعمال کی آپ کے رجب بٹ نے کہ یہ کون ہے اور یہ تو غلط کام کر آ جاتے ہیں. ارے بھائی غلط کام کر کے ہم بھی ہیں, ہم پڑھ لکھ کر آئے, ہمارے ساتھ کبھی ایسی نہیں ہوئی. اور میں بے تحاشا ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ بہت ہی شرافت سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا. مانا کہ خراب لوگ ہیں, لیکن جو خراب لوگ ہیں وہ خراب لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ سب کو خراب نہیں کہہ سکتے. ابھی بلکہ میں یہ اگر کہوں کہ شوبز پھر بہتر ہے, اور جو باہر گند چل رہا ہے, گاؤں دیہات ہر گھر کی بچی کیمرے کے آگے اس نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے ہیں, وہ ناچ رہی ہے, گندی باتیں کر رہی ہے. بیگو لائف سے لے کے ٹک ٹاک لائف, دنیا کی ہر چیز ہو رہی ہے, برقعے پہن کے کر رہی ہیں. تو آپ یہاں پہ ایک لیجنڈری اداکارہ اور سارے آرٹسٹ کو انسلٹ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے شہرت حاصل کی, جن کے پاس ٹیلنٹ ہے. ایکٹنگ کرنا اٹس ناٹ اے جوک. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایکٹنگ کرے. ٹھیک ہے, ایکٹنگ کو سمجھنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, کیمرے کو سمجھنا پڑتا ہے, لائٹنگ کو سمجھنا پڑتا ہے, اسکرپٹ کو سمجھنا پڑتا ہے, کریکٹر کو سمجھنا پڑتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. یہ ایک خون پسینے کی کمائی ہے, اور جو غلط کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن یہ اتنے اچھی فیملی کے لوگ ہیں, ایون فہد مصطفیٰ ہو گئے, باقی بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے, میں کس کس کے نام لوں. سب خراب نہیں ہے. آئی ٹاک اباؤٹ دس اوپنلی آل دا ٹائم کہ جی ہاں کاسٹنگ آؤٹ ہوتا ہے, اور صرف میڈیا میں نہیں ہوتا, ہر جگہ ہوتا ہے. اور اب تو جو اس ملک کے حالات ہیں, گھر گھر کی بچیاں, ماں باپ اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں, ان کو اپنی انٹرٹینمنٹ چاہیے, وہ ان کی اپنی سوشل لائف ہے, بچوں کے ہاتھوں میں فون ہے. جب بچوں کے ہاتھوں میں فون ہے تو بس بات ختم, پھر تو آپ ان کو کسی چیز سے نہیں روک سکتے. سو رجب بٹ کے بعد ڈکی نے ایگزیکٹلی وہی زبان بولی, اور آئی تھنک دس از ویری انسلٹنگ. ہاں بشرا انصاری رائے دے سکتی ہیں, شی از اے سینئر آرٹسٹ, وہ بالکل بات کر سکتی ہے, اور وہ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. لیکن صحیح ہے, یہ جو فیم ملا ہے اگر ڈکی کو یا رجب کو, تو بالکل اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی تو بتایا ہے نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, آپ کس قسم کا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, آرٹسٹ جو ہیں ان کو بالکل ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھو 2 دن ہوئے نہیں ہیں اور یہ آئے ہیں اور ان کو فیم مل گیا. بالکل ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے, انہوں نے مشکلات جھیلی ہوتی ہیں. سیٹ پہ لائف از میزریبل. شوٹنگ کرنا, ڈرامہ کرنا, ایکٹنگ کرنا, سیٹ پر ہونا is not an entertainment. I started having skin problems, اور بہت severe, because اتنی ہیٹ ہوتی تھی اور میری اسکن بہت سینسٹیو تھی, تو وہ ہیٹ جو ہے وہ میری اسکن برداشت نہیں کر پاتی تھی. وہ لائٹس کی ہیٹ, پنکھا نہیں چل رہا, اے سی نہیں چل رہا آڈیو کی وجہ سے. تو یہاں پہ مجھے بہت زیادہ برا لگا جب ڈکی نے اس طرح کی بات کی, اور کلپیں اور فلانا. آپ ان کی لینگویج دیکھیں, دے کین ناٹ ایون ٹاک اسٹریٹ. میں یہاں پہ نہیں کہہ رہی کہ بھائی آپ انگریزی بولیں, یا میں کسی کو انگریزی کی وجہ سے جج نہیں کرتی. ہمیں اپنی زبان تو ٹھیک آنی چاہیے نا. آپ کی مادری زبان ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک سے بول لیں. آپ کو تو وہ تک ٹھیک سے نہیں بولنی آتی. اور پھر آپ نے اپنی بیوی کو لٹرلی پولیس کے سامنے جب ایف آئی اے اٹھا کے لے کے گئی ہے, تو آپ تو وہاں پہ بیوی بن گئے تھے, آپ نے بیوی پہ ڈال دیا تھا. جس بیوی کو آپ دکھا رہے ہیں, صحیح ہے, اور اسی کو آپ نے آگے جا کے کہہ دیا کہ جی اس نے کیا ہے جو کیا ہے. تو لوگوں کو عقل پکڑنی چاہیے, اور جو غلط کر رہا ہے اس کو غلط کہنا چاہیے, اور جو صحیح کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر بشرا انصاری نے ایسا کچھ کہہ دیا تھا, تو بجائے اس کے کہ وہ رجب بٹ کی زبان بولتا, اس کو چاہیے تھا کہ یار بڑے ہیں, کوئی بات نہیں, بول دیا تو بول دیا, اور بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ڈکی نے جو بات کی کہ جی ڈبے سے باہر دنیا آ چکی ہے, 101% ٹھیک ہے, ڈبے سے باہر دنیا آ چکی ہے. یہ جو ٹی وی چینلز ہیں یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے 2-4 سال مزید, اور ابھی بھی کوئی نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے. لیکن اس طرح آپ ڈس رسپیکٹفل ہوں, آپ ایک خاتون جن کی 75 سال کم از کم ہوگی عمر, یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو, آپ ان کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بالکل ولاگس بنا رہی ہیں, لیکن وہ کوئی واہیات بات نہیں کر رہی, وہ اپنا لائف سٹائل دکھا رہی ہیں. اینڈ شی از اے اسٹار, اور آپ کی بھی فین فالوئنگ ہے, لیکن آپ کا کیلیبر اور بشرا انصاری کا کیلیبر, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یو کین نیور بی
बुशरा अंसारी। सो ये मेरे 2 सेंट्स थे, सबकी अपनी राय है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। आई डू रिस्पेक्ट, अगर कोई मेरी राय से एग्री नहीं करता, मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पे इम्पोज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन मुझे जो सही लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हमारा की फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है ना इस तरह का जो फजूल का कंटेंट है उसको देखना छोड़ें, और हमारी हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है। बाकी तो पता नहीं किन किन चीज़ों पे बैन लगा दिया कि इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं उनको नोटिस भिजवाएं। अब पैमरा तुम्हारी वैसे ही नहीं काम करती, सोशल मीडिया को लेके तो क्या ही करना है किसी ने, उनको मना करें कि आप इस किस्म की चीज़ें मत करें। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, पर्टिकुलरली ये जो आपका टॉपिक है यूट्यूबर्स वाला, फैमिली व्लॉगर्स वाला, बट सम अदर टाइम। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।